بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین, آپ کو بھی ہاتھ کڑی لگنے والی ہے. یہ ہاتھ کڑی لگی ہوگی ایسے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو پھر آپ کو ہاتھ کڑی لگے گی. یہ قانون سامنے آ گیا, یہ حکم نامہ جاری ہو گیا ہے. اب کس کس کو ہاتھ کڑی لگے گی, کیوں لگے گی, یہ بتائیں گے کرائم اینالسٹ فرقان شاہ صاحب. فرقان شاہ صاحب, اب ہاتھ کڑی کس کس کو لگ سکتی ہے؟ میاں صاحب, پاکستان میں جتنے ادارے ہیں نا, وہ کارپوریشن ہے, وہ پولیس ہے, وہ ایل ڈی ہے, یہ عوام کو تکلیف دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کے لیے نہیں بنے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے رکشے چلا دیے. آپ کی نظر سے گزری؟ کئی لوگوں نے اپنے اوپر پٹرول ڈال کے آگ لگا لی ان کے چلانوں سے تنگ آ کے. میں تو کچھ دن پہلے میں نے خبر ٹی وی میں خبر دیکھی, میں بڑا خوش ہوا, سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی تھی, کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ سی ٹی او صاحب نے بیجا چلان کرنے پہ پابندی لگا دی, کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے ٹریفک پولیس جو پنجاب پولیس کو سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے. انہوں نے یہ ٹارگیٹڈ دے کہ ہر وارڈن کو کم از کم 20 چلان کا حکم تھا کہ آپ اتنے, کیونکہ یہ شاہ جی ہاتھ کڑی کس کو لگنی ہے؟ آپ کو لگ سکتی ہے, سب کو لگے گی. میرا تو دل نہیں کر رہا میں گاڑی پہ جاؤں. میں کہہ رہا ہوں اوبر کریم, یہ جو نہیں ہے یہ گاڑیاں آ رہی اوبر کریم والی, ان ڈرائیو اوبر کریم, ان پہ ٹریول کروں, کیونکہ کسی ٹائم بھی ہتھ کڑی لگ سکتی ہے. سی ٹی او صاحب نے اپنی عدالت خود لگا لی ہے. انہوں نے یہاں پہ یعنی کہ لیجسلیشن جو ہے نا, قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ اسمبلی کے پاس ہے. اچھا, بغیر اسمبلی کے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ٹریفک پولیس والے غلط گاڑی پارک کرنے پہ ہتھ کڑی لگا دیں گے. سب سے پہلے ہاتھ کڑی لگے گی, اور ہاتھ کڑیاں بغیر ایف آئی آر کے. اور تمام انہوں نے سرکل افسران کو کہا کہ اپنے پاس آپ نے ہتھ کڑیاں رکھنی ہیں. اب ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, چیف ٹریفک آفیسر نے کہا ہے کہ ہاتھ کڑیاں اپنے پاس رکھیں, اور جو رونگ گاڑی پارک کرتا ہے اس کو فوری ہاتھ کڑی لگائی جائے. لیکن سی ٹی او صاحب کے دفتر, تو آپ نے تو ہمیشہ رونگ گاڑی پارک کی ہے. نہیں, میں تو اب پارک کیا کرنی ہے, میں سوچتا ہوں کہ پارک ہی نہ کری. جیسے ہمارا گول چکر ہے نا, کس کا انتظار کرنا, تو گھومتے ہی رہو, پارک کرو ہی نا, ورنہ ہاتھ کڑی نہیں تو ہاتھ کڑی لگ جائے گی. اب یہ دیکھیں نا, سی ٹی او صاحب کے دفتر کے نزدیک روڈ بلاک ہے. اچھا, آل دی ٹائم وہاں پہ سی ٹی او صاحب جرت کرے نا, نزدیک جرت کرے نا, وہاں پہ کریں, مزہ پتہ لگے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون صرف کمزور کے لیے ہے. یہ صرف کمزور کو ہاتھ کڑیاں لگے گی, یہ کمزوروں کو لگے گی. جو تعارف کرا دے گا, جو اپنا تعارف کرائے گا اس کو ایسے بھاگیں گے جیسے کوا غلیل کو دیکھ کے بھاگتا ہے. یار ہاتھ کڑیاں لگانا ٹریفک قوانین کے تحت, اور اس کے بعد ایک گاڑی اونر کو ہاتھ کڑی لگانا, یہ تذلیل نہیں ہے سر. گاڑی اونر نہیں, رکشے والے کو بھی نہیں لگانی چاہیے, موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں. بلا وجہ بغیر ایف آئی آر کے آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. بغیر ایف آئی آر کے آپ ہتھ کڑی لگا کے, یہ تو یعنی کہ اتنی میری حکومت بے بس اور کمزور ہے کہ افسران خود ہی قانون بنائی جا رہے ہیں اور ان کو پوچھ کوئی نہیں رہا. کیا آپ بتائیں کسی افسر کے پاس کیا اختیار ہے قانون بنانے کا؟ قانون کون بناتا ہے؟ لیجسلیشن تو اسمبلیز کرتی ہے نا. کون سی اسمبلی سے انہوں نے قانون پاس کرایا کہ رانگ پارکنگ پہ ہتھ کڑی لگے گی؟ یعنی کہ تمام اداروں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ عوام کو اذیت دینی ہے. یہ آج کل تذلیل کر رہے ہیں, اینٹی انکروچمنٹ والے لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ رہے ہیں. اس سے پہلے پولیس کو انہوں نے وارڈنز کو نا پسٹل دے دیے تھے کہ ان کے پاس پستول ہونا چاہیے. 2-4 ایسے واقعات ہوئے, وہ واپس لے لیے. پھر ایک ایسا دور آیا جس میں انہوں نے وارڈنز کو موبائل کا نہیں ہونے چاہیے, اب ضرورت ہے. میری 1-2 وارڈن سے بات ہوئی ہے. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, جو سب سے کماؤ پوت ہے نا پولیس کا, یہ ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ ہے. 2 سال سے کسی وارڈن کو وردی نہیں ملی, نہیں تو ویریفائی کر لیں. اچھا, وردی تک نہیں ملی. اور یہ جو پیکج لگاتے ہیں نا اپنے موبائل میں جس پہ چلان کرتے ہیں, یہ بھی اپنے پلے سے کرا رہے ہیں. پھر کرپشن کیوں نہیں کرے گا کوئی؟ یہ ہاتھ کڑیوں سے کیا ریونیو بڑھے گا؟ بڑھے گا, لیکن ادارے کو شاید نہ جائے, ویسے ریونیو بڑھائے گا. ہر عزت دار آدمی ہاتھ کڑی میں, اور انہوں نے ساتھ ویڈیو بنانی ہے, اس نے کہنا میرے نال ایتھے ہی مک لو. یہ تو کمیٹی نکل آئی. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اب ان سب کے بڑے بڑے اچھی سوسائٹیز میں جو سرکل افسران ہے نا, ان کے گھر بھی بن جائیں, لبتے پھریں گے, ڈھونڈتے پھریں گے کہاں رونگ پارک گاڑی ہے. سر رونگ پارک دیکھیں ادھر کیا کیا پارک ہوتا. ان کے تو اب محل بن جائیں گے بڑی سوسائٹیز میں. سرکل افسران کے, بڑے افسران کی تو پہلے ہی چاندی ہے.
سی ٹی او صاحب کو اندازہ ہے کہ کتنی عوام الناس کی تذلیل ہوگی؟ پہلے نہیں تذلیل کرتے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں، آپ وارڈن کو صرف اتنا کہیں کہ بھائی مجھے دکھاؤ میں نے کیا وائلیشن کیا. ایک تو آپ کے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی، وہ کیا ان کو کہتے ہیں، یہ جو کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سیف سٹی والے، وہ چلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی آگے وارڈن روک کے پھر چلان کرتا ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی اس سے بحث کریں کہ بھائی میرے کیمرے نے دیکھ لیا، وہ آپ کا گریبان پکڑ کے آپ 10 درازی تو ایسے کرتا ہے وارڈن کہ آپ کی سوچ ہو سکتی. 6 7 مل کے کھڑے ہوتے ہیں ناکے لگا کے. ٹریفک پولیس کا کیا کام ہے ناکے لگائے؟ اچھا، سننے میں یہ آیا ہے، کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھ کڑیاں ڈرائیورز کے لیے یا گاڑی اونرز کے لیے یا اس طرح کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پارکنگ والوں کے جو رونگ پارک کرواتے ہیں. یار کسی بھی شہری کو ایک قانون نہیں ہے ملک میں، قانون بنا لو، پھر جنوں مرضی لائی ہتھ کڑی لگا دو، ڈائریکٹ ہی ہتھ کڑی لگا دو، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی کچھ نہیں. تذلیل تو نہ آپ کریں. گرفتاری اور حراست میں لینے میں فرق ہے. اب دیکھیں نا، گرفتاری ہوتی ہے ایف آئی آر کے بعد، حراست میں لے کے یہ تو پھر 342 کا ارتکاب کر رہے ہیں، حبس بیجا کا. مطلب ہاتھ کڑی تب لگتی ہے جب ایف آئی آر. دیکھیں نا، وائلیشن ایک اور چیز ہے، وائلیشن کا جرمانہ ہوتا ہے اور لا وارننگ بھی ہوتی ہے. ہاں، وارننگ بھی ہوتی ہے. اور لا بریکنگ جو ہے نا، اس پہ ہاتھ کڑی لگتی ہے، اس پہ پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، آفٹر دیٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قانون، یہ حکم نامہ جو ہے یہ چلے گا زیادہ دیر؟ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. جو عزت دار لوگ ہیں جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ پھر پیسے دیں گے، پولیس کے مالی حالات بہترین ہو جائیں گے کیونکہ مہنگائی زیادہ. انہوں نے کہا کہ سرکل افسران سے میرے حساب سے منتھلی نہیں صحیح اکٹھی ہو رہی. انہوں نے کہا کہ نواں انہوں نے کھیٹ دے دیو. مطلب یہ ہتھکڑیوں والا سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے. ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ لیجسلیٹر بن جائیں؟ سی ٹی او صاحب کو کیا کہیں گے؟ سی ٹی او صاحب کو کہوں گا میں تو خوش ہوا تھا آپ کے آنے سے کہ بیجا چلان غریب لوگوں کے نہیں ہوں گے. خدارا آپ نے ان کو اتنا اختیار دینا نا، انہوں نے اتنا بڑا بنا لینا اس اختیار کو. پھر جس بندے نے آگے سے تھوڑی سی مزاحمت کی، انہوں نے اس کو پھینٹی بھی لگانی ہے اور ساتھ اس پہ کار سرکار میں مداخلت 186 کی اور مختلف کار ایف آئی آریں بھی دینی ہے. نظر ثانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں. نظر ثانی ہے، وہ افسر ہیں، وہ جنگل کے بادشاہ، انڈے دے بچے دے. میں تو نہیں انہیں کہہ سکتا، میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ حضور دستے شفقت کریں، معاف کر دیں اس قوم کو، جینے دیں. پہلے مہنگائی نے ان کا جینا مشکل کر دیا، پہلے چلان اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ سے گنے والی ٹرالیاں تو روکی نہیں جا رہی، آپ سے یہ گاڑیاں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سزوکی کا، اس طرح کی وائلیشن روکی نہیں جا رہی. پولیس والے قانون پہ نہیں کرا رہے، وہ صرف اپنے چلان کا فگر پورا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آتے انہوں نے اعلان کیا کہ چلان کی جو ہے نا ڈیوٹی وہ ختم کر دی ہے، کہ چلان کا فگر کوئی نہیں اب چاہیے ہمیں. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو شکر ہے، کوئی اب سکھ کا سانس لیں گے. کتنے لوگوں نے اپنے رکشے جلائے ہیں ٹریفک کی وجہ سے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ابھی اینٹی انکروچمنٹ والے لوگ غریب آدمی کی 4-5 ہزار کی ریڈی توڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید ظلم ہے؟ ظلم عظیم ہے. ہر ادارہ پاکستان میں عوام کو تکلیف دینے کے لیے بنا ہوا ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے فرقان شاہ صاحب کی گفتگو سن لی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.